بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نور العزا کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ ہم سجود سہو کے بارے میں باب پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو قاعدہ اخیرہ کرنا بھول جاتا ہے، 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہا تھا، چوتھی رکعت کے اندر اس کو بیٹھنا تھا لیکن 2 سجدے کر کے وہ کھڑا ہو گیا۔ اب اگر وہ بندہ چوتھی رکعت کا یعنی 5ویں رکعت کا اگر وہ سجدہ کرنے سے پہلے پہلے واپس لوٹ آتا ہے تو واپس لوٹ آئے گا اور تشہد پڑھے گا اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کرے گا۔ اور وہ بندہ اگر سجدہ سہو وہ جو 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اب 5ویں رکعت وہ اس کا سجدہ بھی کر دیتا ہے، تو 5ویں رکعت کا اگر سجدہ کرے تو اب اس کی جو نماز ہوگی وہ باطل ہو جائے گی، اس کا فرض باطل ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بندہ چھٹی رکعت بھی اس کے ساتھ ملائے تاکہ اس کے لیے 6 رکعتوں کا ثواب مل جائے اور اس کو نفل کا ثواب ملے گا۔ اب اس کو فرض دوبارہ پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی کے بارے میں آگے کہتے ہیں ولو فی العصر، اگر عصر میں ہو پھر بھی وہ بندہ کیا کرے گا، اگر زائد رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے واپس لوٹ آتا ہے تو صحیح ہے، سجدہ سہو کر کے پھر اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر وہ سجدہ کر دیتا ہے، زائد رکعت کا سجدہ کر دیتا ہے تو اب اس کو اب واپس لوٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ واپس لوٹے گا تو اس کی نماز پوری نہیں ہوگی، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ وہ ایک مزید رکعت ملا لے تاکہ اس کی 6 رکعتیں نفل نماز ہو جائیں۔ ولو فی العصر، عصر کے اندر ہو، ورابعۃ فی الفجر، چھٹی رکعت ملائے گا عصر کے اندر، ظہر کے اندر اور عشاء کے اندر، اور جو فجر ہے فجر کے اندر چوتھی رکعت ملائے گا۔ فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں فرض، وہ 2 رکعتیں فرض پڑھ رہا تھا، اس نے کیا کیا، دوسری رکعت کے لیے اس کو بیٹھنا تھا، تشہد پڑھنا تھا، تو اس نے دوسری رکعت کے 2 سجدے ادا کر کے پھر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو اب اگر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے تو سجدہ کیے بغیر واپس لوٹ آئے گا تو سجدہ سہو کر کے پھر وہ اپنی دونوں رکعتیں نماز پوری کر دے گا۔ اگر وہ زائد جو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اس نے اب تیسری رکعت کا سجدہ بھی کر دیا ہے تو اب وہ چوتھی رکعت کو ملائے گا، ورابعۃ فی الفجر، فجر کے اندر چوتھی رکعت بھی ملائے گا تاکہ 4 رکعتیں اس کی جو ہے وہ نفل ہو جائیں، کیونکہ 3 رکعتیں یا 5 رکعتیں نماز نہیں ہوتی، 4 رکعتیں یا پھر 6 رکعتیں نماز نفل ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اگر کہتے ہیں ولا کراہت فی الدم فیہما علی الصحیح، اور کوئی کراہت نہیں ہے ان دونوں کو ملانے میں، ان دونوں زائد صورت ملانے میں کراہت نہیں ہے، علی الصحیح ہے، صحیح قول کے مطابق، چاہے فجر ہو چاہے عصر ہو، ان کے اندر زائد رکعت ملانے سے کراہت نہیں ہوتی، مکروہ نہیں ہے۔ لا کراہت فی دم فیہما، ان دونوں نمازوں میں، کون سی نمازیں، نماز فجر اور نماز عصر، ان میں ملانا، رکعت ملانا یہ مکروہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ ملا لے ولا یسجد للسہو فی العصر ہے، وہ سجدہ سہو بھی نہیں کرے گا ایسا قول کے مطابق اگر وہ رکعت ملا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَإِنْ قَعَدَ الْأَخِيرَ ثُمَّ قَامَ
आद वसल्लम व मिन गैर इआदत तशहुद। अगर वो बंदा कायदे अखीरा उसने किया था, इन कादल अखीरा, अगर उसने कायदे अखीरा किया था, कायदे अखीरा करके फिर खड़ा हो गया, सुम्मा कामा फिर खड़ा हो गया, तो अब क्या करेगा, आदा लौट आएगा, वसल्लमा और सलाम फेरेगा, मिन गैर इआदत तशहुद, तशहुद का इआदा नहीं करेगा क्योंकि उसने पहले से तशहुद कर लिया है। ठीक है, आगे कहते हैं फ़इन सजद लम यब्तुल, अगर उसने सजदा किया तो बातिल नहीं होगा। यानी वो उसने तो सजदा सव नहीं करना था ना, क्योंकि उसने तशहुद किया हुआ है, तशहुद पढ़ा हुआ है, और तशहुद पढ़कर कायदा अखीरा कर कर फिर ये बंदा क्या होता है, खड़ा होता है। तो अब इसने पहले से ही तशहुद पढ़ा हुआ है, कायदा अखीरा किया हुआ है, तो अब उसने सजदा सव नहीं करना। तो अब मगर फिर भी अगर सजदा सव करता है, फ़इन सजद लम यब्तुल फर्ज, तो उसका फर्ज बातिल नहीं होगा, अगरचे वो सजदा करता है तो नमाज उसकी बातिल नहीं होगी, नमाज उसकी बातिल नहीं होगी। ठीक है, अब कहते हैं व दम इलैहा उखरा लितसीर जाइदतान लहू नाफिलतन, एक रकत मजीद उनके साथ मिलाएगा ताकि वो दो रकतें जायद नफिल हो जाएं। चार रकतें उसने नमाजें पढ़ी, और चौथी रकत के अंदर उसने कायदा अखीरा भी किया, कायदा अखीरा करके फिर ये खड़ा हो गया, और उसने पांचवी रकत पढ़ी, तो पांचवी रकत पढ़ने के बाद अब वो छठी रकत भी मिलाएगा, दम्मा इलैहा उसके साथ मिलाएगा, उखरा दूसरी रकत भी मिलाएगा, ताकि लितसीर जाइदतान लहू नफ नाफिलतन, ताकि वो जो जायद है तो वो उसके लिए नफिल हो जाए। अब उसका फर्ज हो जाएगा, उसका फर्ज हो जाएगा, लेकिन उसको पांचवी रकत चूंकि उसने पढ़ी है, तो पांचवी रकत पढ़ने की वजह से अब उसको छठी रकत भी पढ़ना होगी, ताकि उसके लिए वो जो दो रकतें हैं वो दो रकतें नफिल हो जाएं। उसका फर्ज भी हो जाएगा, और दो रकतें जो ज्यादा पढ़ी है उसने वो नफिल हो जाएगा। वह सजद लिस्सावी, और सजदा सह भी करेगा क्योंकि ज्यादा रकतें उसने मिला ली हैं। वलो सजद लिस्सावी फी शफ़अ ततव्वुई लम यबना शफ़अन आखर अलैहि इस्तिहबाबन। वलो सजद लिस्सावी फी शफ़अ ततव्वुई लम यबनी अलै लम यबनी शफ़अन आखर अलैहि, अगर कोई बंदा सजदा सहव करे दो रकतें पूरे होने पर, दो रकतें पूरे होने पर अगर सजदा सहव करें, अब उस पर बिना नहीं कर सकता। दो रकतें उसने नफिल पढ़ी थी, दो रकतें नफिल के अंदर उसको सजदा सहव लाजिम हुआ था, इसने सजदा सहव अदा किया, जैसे ही इसने सजदा सहव अदा किया तो अब इसकी दो रकतें हो गई। अब जो है वो इस पर बिना नहीं कर सकता कि अब इसको चार रकतें बना दे, दो रकतें उसके साथ और मिला दे, तो उसको बिना नहीं कर सकता। लम यबन शफअन, दूसरी नफिल के तौर पर इजाफी जो रकतें हैं वो ऐड नहीं कर सकता। इस्तिहबाबन,
استباب کے طور پر صحیح ہے. فَإِن بنا اعاد سجود السہو فی المختار، اور اگر بنا کرتا ہے تیسری چوتھی رکعت ملاتا ہے تو بنا کرے گا، تو سجدہ سہو کرے گا آخر میں. فی المختار، مختار مذہب کے مطابق. اس نے 2 رکعتیں نماز پڑھنی تھی، 2 رکعتوں کے اندر اس نے سجدہ سہو کیا تھا، کوئی غلطی اس سے ہو گئی، بھول ہو گئی، تو اس نے سجدہ سہو کیا. اب 2 رکعتیں اس کی ہوئی، تو اب اس کے اوپر بنا نہیں کر سکتا کہ تیسری چوتھی رکعت بھی ملا دے، 4 رکعت نفل کر لے، کیونکہ اس نے سجدہ سہو کیا ہے. اب سجدہ سہو کیے کرنے کے باوجود بھی اگر تیسری چوتھی رکعت ملاتا ہے تو اب آخر میں پھر دوبارہ سجدہ سہو کرے گا، سجدہ سہو کا اعادہ کرے گا. ٹھیک ہے، چلیں آج کے لیے اتنے مسئلے کافی ہیں. اس کو یاد کیجیے گا. کل والا جو سبق ہوا تھا نا، اس کو بھی اور آج والے سبق کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا. انشاءاللہ تعالی کل میں آپ سے پوچھوں گا.